کلمہ شریف سے آغاز کرتے ہیں، اس کے بعد حضور کے نام کے حوالہ سے کہ نام محمد کی تعریف کیا ہے۔ سبحان اللہ تو کہہ دو یار، سبحان اللہ، کیونکہ رمضان شریف کا مہینہ ہے اور دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ آقا کریم کا فرمان ہے کہ پہلا عشرہ جو ہوتا ہے وہ رحمت کا عشرہ ہے، دوسرا عشرہ بخشش کا عشرہ ہے، اور تیسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے۔ آج 13ویں روزے کا آغاز ہو رہا ہے، میری دعا اللہ کرے ہماری نسلوں کو بھی یہ دن دیکھنا دوبارہ نصیب فرمائے، اور یہ دن ہمیں مدینہ پاک میں نصیب ہو جائے جو ہر سال نصیب ہوتا ہے۔ تو میں چند جملے پیش کر رہا ہوں کہ قوم نے پڑھا لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، کسی نے پڑھا لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، کسی نے پڑھا لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، کسی نے پڑھا لا الہ الا اللہ اسماعیل صبی اللہ، کسی نے پڑھا لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، کسی نے پڑھا لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ آقا نے فرمایا میری امت سب سے بعد میں آئے گی لیکن جنت میں سب سے پہلے جائے گی۔ کیوں جائے گی؟ اس لیے کہ امت نے پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سارے پڑھیں گے، سارے برکت ہوگی، برکت ہوگی۔ سب پڑھیں گے، سب پڑھیں گے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہ سیدہ طیبہ طاہرہ زہرا کے بچوں سے پیار کر کے تو دیکھ پکار اٹھے گی زبان لا الہ الا اللہ۔ جناب زہرا کے بچوں سے پیار کر کے تو دیکھ، جناب زہرا کے بچوں سے پیار کر کے تو دیکھ، حضرت علی اصغر سے پیار کر کے تو دیکھ، جناب علی اکبر سے پیار کر کے تو دیکھ، حضرت قاسم سے پیار کر کے تو دیکھ، اون محمد سے پیار کر کے تو دیکھ، عباس علمدار سے پیار کر کے تو دیکھ، امام حسن سے پیار کر کے تو دیکھ، امام حسین سے پیار کر کے تو دیکھ، حضرت امام زین العابدین سے پیار کر کے تو دیکھ، امام باقر سے پیار کر کے تو دیکھ، امام جعفر صادق سے پیار کر کے تو دیکھ، امام موسیٰ کاظم سے پیار کر کے تو دیکھ، امام رضا سے پیار کر کے تو دیکھ، امام نکی سے پیار کر کے تو دیکھ، امام تقی سے پیار کر کے تو دیکھ، حسن عسکری سے پیار کر کے تو دیکھ، امام مہدی سے پیار کر کے تو دیکھ، داتا حجویری سے پیار کر کے تو دیکھ، پیر حجویری سے پیار کر کے تو دیکھ، جماعت علی سے پیار کر کے تو دیکھ، مہر علی سے پیار کر کے تو دیکھ، سیدہ زہرا کے بچوں سے پیار کر کے تو دیکھ پکار اٹھے گی زبان لا الہ الا اللہ۔ دو جملے میں نام محمد میں دیتا ہوں کیونکہ سحری کا وقت بھی قریب ہے، اور میں نے پہلے کہا ہے کہ یہ ہمارا اپنا گھر ہے اور آپ بڑے خوش دلی سے بڑی دیر سے انتظار کر رہے ہیں۔ یقیناً میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ایک لفظ ہے جو جس کو دیکھا جائے تو میم حامیم دال لکھا جائے تو برکتیں کتنی ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت ذی وقار محمود غزنوی کے ہاں ایک بندہ آ کے غلام ٹھہرا جس کو زمانے نے اجاز کہا ہے، جس کے بارے میں علامہ اقبال کہتے ہیں ایک ہی سم میں کھڑے ہو گئے محمود و اجاز، نہ کو بندہ رہا نہ کو بندہ نواز۔ اجاز بھی غلام تھا محمود غزنوی کا، اجاز کو اللہ نے ایک بیٹا دیا، اس نے اس کا نام رکھا محمد ابن اجاز۔ اب اجاز بھی اسی دربار میں ہے، اس کا بیٹا محمد ابن اجاز بھی اسی دربار میں ہے۔ اب بادشاہ کے دربار میں وہ بچہ بھی ملازمت کرتا ہے۔ بادشاہ کو جب اس کی حاجت پیش آتی دروازے پہ کھڑے ہو کے دروگہ آواز دیتا، دربان آواز دیتا محمد ابن اجاز حاضر ہو۔ لیکن آج منظر عجیب ہے، کیا بادشاہ نے کہا ابن اجاز کو بلاؤ، اس کا نام نہ بولا۔ جب ابن اجاز بولا گیا، صرف نام نہ بولا گیا تو بچہ پریشان ہو گیا، نہ جانے کون سی غلطی ہو گئی، آج بادشاہ نے میرا نام نہیں بولا، دربان نے کھڑے ہو کر میرا نام نہیں بولا۔ اپنے باپ سے کہتا بابا پوچھئے بادشاہ سے کون سی غلطی ہو گئی، تو بادشاہ سے کہا اجاز نے بادشاہ سلامت میرے بیٹے سے کون سی غلطی ہوئی ہے؟ اس نے کہا اجاز نے کہا تیرے بیٹے سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، تو نے نام رکھا ہے محمد ابن اجاز، میں جب بھی تیرے بیٹے کو بلاتا تھا میرا وضو ہوتا تھا، آج میرا وضو نہیں تھا، میں نے تیرے بیٹے کا نام محمد نہیں بولا، میں نے تیرے بیٹا کا نام محمد نہیں بولا۔ حضرت ذی وقار ایک بی بی ایسی تھی کہ جب بھی اس کو کوئی مشکل پیش آتی تو وہ نبی پاک کے نام کو صدا دیتی۔ کیا کہتی؟ جب کوئی مشکل گھڑی آتی
تو آنکھوں میں ہاتھ رکھتی تو اونچی آواز میں کہتی یا محمد یا محمد یا محمد، اس کی مشکل حل ہو جاتی۔ وہ بی بی یا محمد محمد کرتے کرتے اللہ کو پیاری ہو گئی۔ جب قبر میں اتاری گئی تو دنیا ساری مٹی ڈال کے واپس آ گئی۔ جب صبح دن چڑھا، رات پھر ہوئی تو بچوں نے اپنی اماں سے پوچھا اماں تیرے ساتھ معاملہ کیا بنا، کیا حساب کتاب ہوا؟ کہتی بیٹا کی دساں تواڈے مٹی پان تو بعد تسی تے ٹر گئے۔ اچانک میری قبر دو ڈرونیاں شکل والے فرشتے آئے، جدوں انہاں دی میں شکلاں تکیاں تو مینوں لگا ڈر، جدوں لگا نہ ڈر تو میں اکھاں تے رکھیا ہاتھ تے اونچی آواز نہ آکھیا یا محمد، بس میں نبی پاک نو پکاریا۔ پھر فرشتے نظر نہیں آئے، اکھاں کھولیاں تے سامنے حضور کھڑے ہوئے سن۔ بس نا جی تو بس ادھے اوتے دو شعر تے قاری صاحب دے مائک حوالے جی۔ قاری صاحب دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے، اجڑے بساتا ہے، دلوں سے غم مٹاتا ہے، دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے، انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی، خدا سے بھی ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے، محمد نام ایسا ہے، دلوں سے غم مٹاتا ہے، دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، یا محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی۔ محمد نام ایسا ہے، سارے بولیں گے سارے، نام ایسا ہے، ہے عزت و اعتنائے محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، مکہ عرش ان کا فلک پر زنشا ملک خادمان سرائے محمد، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، اگر اجڑے بساتا ہے، سارے بولو یار برکت پیدا ہوگی، برکت پیدا ہوگی، ایسا ہے، نام محمد اسم اعظم ہے تو پھر کہہ دیجئے بس اگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے، دلوں سے غم مٹاتا ہے، دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ آخری شعر سنیے گا میاں صاحب، میاں منظور صاحب، میاں ظہور صاحب اور جتنے دوست بیٹھے ہیں سب کے نام نہیں جانتا، قاری صاحب سرائکی کا آخری شعر کا سہارا لے رہا ہوں، کیا کہ محمد محمد پکیندے گزر گئی، محمد محمد پکیندے گزر گئی، احد نال احمد ملیندے گزر گئی، میں اپنی حیاتی تو قربان تھیواں، خدا تے محمد سڑیندے گزر گئی، میں اپنی حیاتی تو قربان تھیواں، خدا تے محمد سڑیندے گزر گئی، اسانا لسامل علیسوں کے کائنہ ہوئے کول اگلے پلیسوں کے کائنہ، یہ دردان دے قصے تے مردان دے حصے سنا ساں ذرا وقت دیسوں کے کائنہ۔ محمد نام ایسا ہے، محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے، محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے، دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، درودوں کی مہک سے محفلیں آباد ہوتی ہیں، میری نعتیں سجاتا ہے محمد نام ایسا ہے، میری نعتیں سجاتا ہے، میری نعتیں سجاتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ قیامت والے دن حضور کے نام کو پکارا جائے گا، فرشتے بولیں گے محمد تشریف لائیں، تو جس کے نام محمد کی نسبت ہوگی سب حشر میں دوڑیں گے، فرشتے بولیں گے سب ٹھہر جاؤ، صرف مدینے والے کو پکارا جا رہا ہے، اللہ کے دربار سے آواز آئے گی فرشتوں مت رکھو، آج جس کے نام کے ساتھ میرے محمد کا نام جڑا ہے اس کو آنے دو، کیوں؟ دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، دلوں سے غم مٹاتا ہے، دلوں سے غم مٹاتا ہے
بساتا ہے محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے، محمد نام ایسا ہے، محمد نام ایسا۔ صاحبو میں ایک بار پھر اپنے بھائیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے بڑے شارٹ ٹائم میں، بڑے مختصر سے وقفہ میں یہ حضور کا ذکر کو سجایا ہے۔ یہ یقیناً اٹھنا بیٹھنا جب حضور کا ذکر ہو اور جو ماں کی گود سے انسان کو نصیب ہوتا ہے نا، وہی کچھ لبوں پہ ہوتا ہے، وہ کچھ سینوں میں ہوتا ہے، کیونکہ ماں کی گود مکمل ایک یونیورسٹی ہوتی ہے، اور ہاں جی پہلی درسگاہ ہوتی ہے اور مکمل یونیورسٹی ہوتی ہے۔ اور یہ میاں برادران کو تو اللہ نے جو عزتوں سے نوازا ہے، جو پیار کرتا ہے نیازی، یہ زمانہ مجھ سے یہ میری ماں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے۔ اور بڑی محبت کے ساتھ تابش شلوری نے کہا تھا کہ مدت سے میری ماں سوئی نہیں تابش، ایک بار میں نے کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے۔ وہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے مخاطب ہوئے نا، مولا کو جنت میں میرا ساتھی ہے؟ ہاں فرمایا ہاں ہے۔ کون ہے؟ وہ فلاں جگہ پہ کسائی ہے۔ وہ کسائی کے پاس پہنچے، اس کے سارے دن کے معاملات دیکھے، بڑے پریشان ہوئے، یہ کیسے میرا ساتھی ہو سکتا ہے؟ اس نے سارا دن گوشت بیچا، جو گوشت کا اچھا ٹکڑا تھا نا، اس کو سائیڈ پہ اس نے نکالا، گھر گیا، اس کو پکایا۔ اس کی نبینی اور اندھی ماں تھی، بڑی معذور تھی، اس نے سالن پکایا اور چبا چبا کے اس کے منہ میں نوالے ڈالے۔ وہ مائی تھوڑی سی بڑبڑائی بولی تو جناب موسیٰ پوچھتے ہیں یہ کیا کہتی ہے تجھے؟ یہ کہتی جی اماں نے کی کہنے، اماں نے جدو روٹی کھوانا ایک کوئی گل کہندی، جا جنت چ تیرا موسیٰ دا ساتھ ہوئے۔ اچھا جا جنت چ تیرا موسیٰ دا ساتھ ہوئے۔ میں مسکرا پینا، کتھے موسیٰ علیہ السلام، کتھے میں؟ فرمایا پھر تینوں مبارک ہوئے، اللہ نے میں موسیٰ نو تیرے دروازے تے بھیجیا، میں ہی موسیٰ علیہ السلام۔ ہاں جی اللہ نے فرمایا کہ تو جنت چ میرا ساتھی ہوئے گا۔ یہ سب کچھ ماں کی محبت کا صلہ ہے کہ آج الحمدللہ یہ میرے میاں برادران بیٹھے ہیں، میرے بھائی قاری شاہ صاحب بیٹھے ہیں، یہ افتخار رضوی نکمہ بیٹھا ہے، اور آپ ماں جو ہوتی ہے نا، یہ عظیم رشتہ ہوتا ہے، باپ کا عظیم رشتہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باب فرید کی ماں کو دیکھیں، آپ دیکھیں، پھر با یزید کی ماں کو دیکھیں۔ با یزید تو یہاں تک کہتے ہیں کہ جس کو میری اماں کا نام یاد ہو گیا وہ بندہ جنتی ہو گیا۔ اچھا اب ایمان کی نظر سے سوچیں، جس کو با یزید کی اماں کا نام یاد ہو جائے وہ تو جنتی ہے، پھر جس کو حضور کی اماں کا نام یاد ہو جائے اس کا جنت میں مرتبہ کیا ہوگا، اس کا مقام کیا ہوگا۔ پھر خود میرے آقا کا فرمان ہے کہ کاش میں محمد کی اماں زندہ ہوتی اور میں شام کی نماز ادا کر رہا ہوتا، میری اماں مجھے دھیرے سے آواز دے کے کہتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور فرما دینے میں سجدے چھڑ دیندہ، رکوع چھڑ دیندہ، پہلے اپنی اماں کی بات سنتا اور بعد میں نماز ادا کرتا۔ تو میں عالم السلام کی عظیم آواز برادر محترم قاری شاہد محمود قادری صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور آقا کریم کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کریں۔ دروشی پڑھیے گا، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ علیہ وسلم۔